یہ بنا ہے نحارا ینحر سے، تو نحارا ینحر یہ کس باب میں جائے گا؟ ابتر اصل میں کہتے تھے اس جانور کو جس کی دم کٹ گئی ہو، پھر اس انسان کو ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی نامراد ہے، بے نام و نشان ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آو عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں اس کورس کا سبق نمبر 18 کا اے والا پارٹ سیکھنے جا رہے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی سورت جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی اسے پڑھیں گے۔ اس کا لفظی محاوری ترجمہ، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کی تشریح، یہ ساری چیزیں، اس سے کیا سبق ملا، اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے، اس کے متعلق آج ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر پہلی آیت ہے، اس کی آیات کل 3 ہے۔ پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بتایا گیا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اِنَّا اصل میں تھا اِنَّا بے شک، اور نا ہو ہم کا کم ای اور نا، یہ ضمیر متصل ایڈ ہو گئی، معنی ہم، بے شک ہم۔ اعطینا، دیکھیں اعطا معنی اس نے دیا، فعل ماضی ہے، یہ 3 حرف سے زائد والا فعل ہے، 4 حرفی فعل ہے، یہ ہم آگے اس کا ٹیبل سیکھیں گے۔ یہاں پر اعطینا، یہاں پر نا جو ہے یہ فعل ماضی کی علامت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ فعل ماضی ہے۔ تو اعطینا ہم نے عطا کیا۔ کا، یہ جو کا ہے یہ ضمیر متصل، ہو ہم کا معنی آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ الکوثر، کوثر کثرت سے نکلا، یعنی بہت کے معنی میں، یہ فعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت زیادہ کے معنی میں۔ تو اب بہت زیادہ کیا عطا کیا؟ مطلب بہت زیادہ خیر، دونوں جہاں کی بھلائیاں آپ کو عطا کی گئی۔ تو الکوثر سے مراد خیر کثیر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی اس کا معنی بیان کیا، بعض اس کا ترجمہ حوض کوثر، نہر کوثر بتایا، لیکن خیر کثیر ان ساری چیزوں کو جامع ہے، شامل ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کی۔ اس میں حوض کوثر بھی آ گیا، نہر کوثر بھی۔ نہر کوثر جو جنت کی نہر ہے، اور جہاں سے پانی آئے گا اور میدان محشر میں حوض لگے گا، تالاب، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مومن، ایمان والے، آپ کے امتی، آپ کے نام لیوا، آپ کے محبت کرنے والے، آپ کے متبعین جامع کوثر پیئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی پینا نصیب فرمائے۔ تو وہ حوض کوثر اور نہر کوثر وہ بھی اس میں آ گئی، اور اسی طرح سے قرآن جیسی عظیم دولت، عظیم نعمت، عظیم معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، رسالت، نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہ ساری چیزیں کوثر میں آتی ہیں، خیر کثیر، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی آیت مقام و مرتبہ بتایا گیا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، نعمتوں سے نوازا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آپ کے ذریعے قرآن جیسی عظیم دولت اور عظیم نعمت سے، عظیم مشن سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، آپ کے ہاتھ سے جامع کوثر نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب کرے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، صحابہ کا پڑوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فَصَلِّ، صلی ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں، درود شریف میں اللہم صلی علی محمد، وہاں بتایا گیا تھا کہ صلی علی محمد مانا رحمت بھیج، اور صلی لربک، لی یہاں پریپوزیشن لام حرف جارا ہے، اس کے ساتھ مانا اپنے رب کے لیے، صلی مطلب نماز پڑھیے، کہ لربک، لی مانا لیے، ربہ اس کا رب، ربک آپ کا رب، تو لربک اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، یعنی عبادت جو ہوگی وہ رب کے لیے ہوگی۔ اور دوسری چیز وانحر، اور قربانی دیجیے۔ تو اس میں 2 عبادتوں کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اس میں بتایا گیا کہ آپ کا مشن ہے بندوں کو، مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ جوڑنا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کی عبادتیں یعنی سجدہ، نماز، وہ بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی جسمانی عبادت، ان کی زبانی عبادت، ان کی ذہنی عبادت وہ اللہ کے لیے ہو، ونحر اور مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو جسمانی عبادت اور مالی عبادت دونوں جو غیر اللہ کے نام پر ہوتی تھی، سجدہ غیر اللہ کو ہوتا تھا، عبادتیں دوسروں کی جاتی تھی، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، جانور دوسروں کے نام پر ذبح کیے جاتے تھے، تو بتایا گیا کہ یہ دونوں عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں صلی جو ہے یہ فعل
امر ہے، وَوَنْحَرْ یہ بھی فعل امر ہے۔ اب صلی 3 حرف سے زائد والا فعل ہے، یہ ہم جب پڑھیں گے وہ بیان 3 حرف سے زائد والا ثلاثی مزید کا وہاں بتائیں گے۔ ہماری اس سے پہلے والی ویڈیوز یعنی اس سے پہلے والے اسباق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر جو لائک کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے، اور ساتھ میں یہاں اوپر لکھا ہوا ہے ہمارے چینل کا نام الکتاب گائیڈ آفیشیل، اسے کلک کریں گے تو یہ ہوم پیج آپ کے سامنے کھلے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے سبسکرائب، اس پہ کلک کریں گے، اب دوبارہ کلک کریں گے، یہ آل کا بٹن ہے بیل آئیکن پر، اس پہ کلک کریں گے تو ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں دیکھیے یہاں پر لکھا ہے پلے لسٹ، اس پلے لسٹ پر کلک کریں تو دیکھیے یہاں پر ہر کورس کا ایک فولڈر بنا ہوا ہے اور اس میں اس کورس کی ویڈیوز ترتیب کے ساتھ دی ہوئی ہے۔ جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے، جیسے آپ عربی سیکھے ہیں، پارہ امن کی ویڈیوز ہیں، نماز کی ویڈیوز ہیں، نورانی قاعدے والی ویڈیوز ہیں، جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے تو اس میں ترتیب کے ساتھ آپ کو اس کورس کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی۔ لیکن ونحر یہ تو آپ سیکھ چکے ہیں، یہ بنا ہے نحارا ینحر سے، تو نحارا ینحر یہ کس باب میں جائے گا؟ فتح یفتح کے وزن پر۔ اب امر کیسے بنے گا آپ سیکھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ امر بنانے کا طریقہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے علامت مضارع کو ہٹا دیا، اب یہاں پر نون ساکن ہے، پڑھ نہیں سکتے ہیں تو شروع میں حمزہ وصل کا اضافہ کریں گے۔ اب حمزہ وصل میں زیر آئے گا یا زبر، عین کلمہ ہا زبر ہے تو اس لیے حمزہ یہاں زیر آئے گا، اور لاسٹ میں ہم کریں گے ساکن جزم دیں گے تو بنا انحر، قربانی دیجئے۔ نحرا ینحر کا معنی ہوتا ہے اونٹ کو ذبح کرنا، تو پھر اس سے مراد ہے کہ مطلب قربانی کرنا، یعنی جانور بھی اللہ کے نام پر ہی ذبح ہو، اس میں غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ملا کے اگر پڑھیں گے واو کو تو پھر پڑھیں گے ونحر، یعنی الف لکھنے میں آئے گا، حمزہ وصل لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو ونحر۔ تو نماز بھی، جسمانی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور مالی عبادت بھی، صدقہ و خیرات بھی، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہوں۔ اور پھر تیسری آیت میں بتایا گیا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا برا چاہنے والا، شانئن برا چاہنے والا، دشمن، آپ کا دشمن، آپ کے برا چاہنے والے، ہوا وہ، الابتر وہی نامراد ہے، بے نام و نشاں ہے۔ ابتر اصل میں کہتے تھے اس جانور کو جس کی دم کٹ گئی ہو، پھر اس انسان کو کہنے لگے کہ جس انسان کے نسل میں، اس کی اولاد میں بیٹے نہ ہو، کیونکہ ان کی فکر، ان کی سوچ یہ تھی کہ باپ کے بعد مشن جو ہے، باپ کا مشن وہ بیٹا ہی لے کے چلتا ہے۔ اس کی گدی پر، باپ کی گدی پر بیٹے کو بٹھایا جاتا تھا۔ بادشاہ بھی اپنے بعد وصیت کر کے جاتے تھے بیٹوں کے لیے۔ تو اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے انتقال فرما گئے، حضرت قاسم بھی، حضرت عبداللہ بھی، تو مکے والوں نے خوشیاں منانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ابو لہب وہ بھی مکے والوں میں گیا اور خوشخبری انہیں دینے لگا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے انتقال کر گئے، اب ان کا مشن ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اب جو یہ آپ کے ساتھ کچھ صحابہ جڑے ہوئے یہ بھی کٹ جائیں گے، تو اس لیے تم لوگ خوش ہو جاؤ، اس کی ٹینشن مت لو۔ تو اس طرح کے تانے یہاں تک دینا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ابتر ہو گئے، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، اب یہ ختم ہو جائیں گے، اس طرح کے تانے دینے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا، تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام بتایا گیا کہ آپ کا مشن تو کامیابی کا مشن ہے، آپ کے دشمن جو ہے وہی نامراد ہے، وہی بے نام و نشان ہے، الابتر، کہ آپ کے دشمنوں کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے۔ چنانچہ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری نسل بھی آج تک موجود ہے، وہ چل رہی ہے، اور آپ کا مشن لے کر چلنے والے، آپ کے نام پر مر مٹنے والے، اور آپ کے لائے ہوئے مشن کو زندہ رکھنے والے، آپ کی امت، اہل اللہ، علماء، صلحاء، اولیاء، اکابرین امت، بزرگان دین، مجاہدین ملت، یہ سارے لوگ آج تک موجود ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ سے بتایا گیا، آپ کا مشن بتایا گیا، اور آپ کا انجام بتایا گیا، اور اس کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی گئی کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پر چلے گا، آپ کے طریقے پر چلے گا، آپ کے لائے ہوئے دین پر چلے گا، ان کا کیا مشن ہونا چاہیے، ان کا مقام و مرتبہ بھی اعلیٰ ہوگا اور ان کا انجام بھی اعلیٰ ہوگا۔ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، کہ اچھا انجام، بہترین انجام تو متقین کے لیے ہے۔
اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور آخرت تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والوں کے لیے۔ ایک بار پھر سے ترجمہ دیکھ لیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر، خیر کثیر، دونوں جہاں کی بھلائیاں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی بھی دیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن وہی نامراد ہے، بے نام و نشاں ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا لوگوں میں، ان کے مشن پر چلنے والوں میں شامل فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، ان کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔